پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں اللہ کی بندگی ایک کنارے پہ کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچی تو چین سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو اگر کوئی فتنہ اس کو آ جائے، کوئی آزمائش اس کو آ جائے تو پھر وہ اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس آدمی کے لیے دنیا و آخرت کا گھاٹا ہے، دنیا آخرت کا نقصان ہے، اور فرمایا کہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سب سے کھلا ہوا نقصان ہے۔ تو وہ کون سا آدمی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک کنارے پہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اس سے مراد منافق آدمی ہے۔ یہ منافق آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، اور کنارے پر اس کو تشبیہ اس لیے دی ہے کہ یہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا، بلکہ ایک جانب رہتا ہے اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اور پھر دین پہ عمل کرتا ہے، اور جب دین میں رہتے ہوئے کوئی اس کو اچھائیاں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، دنیا کی دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے، یعنی پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو یہ منافق لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ منافقین کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب دین پہ عمل کرتے ہیں، سب کچھ مل رہا تو بڑے خوش ہیں، جیسے مرضی کے خلاف بات ہوئی تو دین کو چھوڑ کے اب دنیا داری میں لگ جاتے ہیں اور پورے کے پورے اس میں گھس جاتے ہیں۔ اصل میں اس کا کیا شان نزول ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے، لیکن اس کا شان نزول ایک جو مشہور یہ ہے کہ دیہات کے لوگ مدینہ منورہ میں آ کے اسلام قبول کرتے، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جب ان لوگوں کو وہاں پر صحت اچھی رہتی، طبیعت صحیح رہتی، اس کی بیوی اگر لڑکا جنتی اور اس کی گھوڑی بچے دیتی تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے برعکس ہوتا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گھر والوں کی طبیعت خراب ہو جاتی، بیوی لڑکی جن دے دیتی تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا کہ اسلام لانے کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر ہو گئی ہے۔ اور یہ عام لوگوں کا ذہن یہی ہے۔ مومنین، پکے مومنین، جو سچے مومن ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ لوگوں کو وظیفہ دیتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تو اگر طبیعت میں بہتری نظر آتی کہتے ہیں بڑا فائدہ ہوا اس آیت سے، اور طبیعت میں تھوڑی سی وہ بے چینی پیدا ہو جائے یا مرض پہلے سے زیادہ بڑھ جائے کہ نہیں دیکھا آیت کا اثر ہے، یہ آیت پڑھی تھی نا، یہ آیت نقصان کر گئی۔ او اللہ کے بندے، تیرا ایمان کیسا ایمان ہے؟ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو یہ عجیب لوگوں کا فلسفہ ہے کہ فوری طور پہ کہتے ہیں نہیں یہ آیت پڑھنے سے، سورت پڑھنے سے جو ہے نقصان ہو گیا۔ سورہ جن پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ سورہ جن ایک ایسا وظیفہ ہے الحمدللہ جن کو بھی میں دیتا ہوں تو ان میں سے یہ سمجھے 95% لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنے وہم میں گھرے ہوتے ہیں جن کو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن تو نہیں آ جائیں گے سورہ جن پڑھنے سے؟ اور میں نے کہا بھائی جنات کو بھگانے کے لیے دیے میں نے، اس کو پڑھنے سے آئیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے۔ اور بعض لوگ اپنے وہم میں اتنے پکے ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ نہیں 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 ہم نہیں پڑھیں گے،
عجیب ان کا ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے عام لوگوں کی بات بیان کی ہے، ورنہ یہاں پر اصل تو کافر اصلی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کو دین میں آنے کے بعد کچھ دنیا کا مال دولت ملتا تو بڑے خوش ہوتے، لیکن دین قبول کرنے کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی پرانی روش پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا کہ یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ وہ دین قبول کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف آئی تھی، تمہارے دوست احباب تم سے ناراض ہو گئے تھے، رشتہ دار ناراض ہو گئے تھے، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ وقتی تھا، لیکن اب تم نے دین کو چھوڑا، تم مرتد ہوئے ہو، تو یہ ایسا عظیم نقصان ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت ہے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت ہے۔